جی تو ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے پی پی سی کمپین لگانے سے پہلے اپنی پروڈکٹ کو ڈیزائریبل بنانا ہے تاکہ جب وہ ریچیبل ہو جائے پی پی سی کی وجہ سے تو ہمیں اس پہ آرڈر آنے شروع ہوں. پی پی سی کمپینز لگاتے کیسے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اب ہم پریکٹیکلی کرنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے, پی پی سی کا مطلب ہے کہ اب ہم نے ایسی کمپینز بنانی ہیں جس سے امیزون جو ہے ہماری پروڈکٹ کو اٹھا کے پہلے صفحے پہ یا پروڈکٹ پیج پہ شو کرنا شروع کرے گا. تو اس کے لیے آپ کو مینیو بار پہ آنا اور یہاں پر آپ کو ایڈورٹائزنگ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اور یہاں سے ہم نے آنا ہے کیمپین مینیجر. ٹھیک ہے, کیمپین مینیجر میں آ کے پی پی سی کیمپین لگانے سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا اوور ویو باقی آئٹمس کا بھی دے دوں جو یہاں پر ہمیں وہ آفرز ہیں. اے پلس کانٹینٹ مینیجر میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا, اگر آپ کے پاس برانڈ رجسٹری ہو تو اے پلس کانٹینٹ مینیجر کے ذریعے آپ اپنی لسٹ کو مزید اٹریکٹیو اور ڈیزائریبل بنا سکتے ہیں. وائن جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ یوز کرتے ہیں ہم سوشل پروفائل بلٹ اپ کرنے کے لیے, ریویوز لینے کے لیے. چلے میں اس پہ کلک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کے سامنے جو ہے ایک یہ ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا. وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس امیزون کی برانڈ رجسٹری ہوگی تو آپ کر سکتے ہیں. یہاں پر آ کے آپ جب انرول ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنا ایسن لکھتے ہیں, اس کے بعد آپ اسے بتاتے ہیں کہ وائن لانچ اسی طرح سے ہے, آپ کوئی کیمپین لانچ کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے جب انرول ہو جاتے ہیں تو وائن کے تھرو جو ریویوز آتے ہیں وہ یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کتنے ریویوز اس سے گین کر لیے ہیں. سو وائن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں, ریویوز لے کر آتے ہیں آرگینکلی. اس کے بعد ڈیلز آ جاتی ہیں. آپ نے بہت ساری ڈیلز دیکھی ہوں گی, نیو ایئر ڈیل, لائٹننگ ڈیل. امیزون کے پلیٹ فارم پہ جو ڈیلز جاری ہوتی ہیں, اگر آپ اس میں اپنے آپ کو کوئی ڈیل بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ کے آپ کریٹ اے نیو ڈیل کریں. جو جو چیزیں وہ آپ سے پوچھتا جائے گا, بعض اوقات آپ پرسنٹیج آف پہ جاتے ہیں, بعض اوقات آپ کوئی اوکیزن ہوتا ہے اس پہ کرے ہوتے ہیں. اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیل انکریز ہوتی ہے. یہ بیسیکلی سیلز بڑھانے کے ٹول ہیں. یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے اسکرول ڈاؤن کر لیتا ہوں. ہاؤ ٹو کریٹ اے ڈیل, یہ بھی یہاں پر آپ کو اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیٹیلز انہوں نے بتائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, میں اس پہ کلک کروں گا تو میری ڈیل بننے کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. چوز ایلیجیبل پروڈکٹ, سب سے پہلے میں پروڈکٹ سلیکٹ کروں گا جس پہ میں ڈیل لگانا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں ڈیل کو کسٹمائز کروں گا کہ میں نے اس کی پرائس آفر کرنی ہے, پرسنٹیج آف کرنی ہے, یا کیا ایکسکلوسیو کوپن کوئی دینا ہے. رن یور فرسٹ ڈیل, اس کے بعد یہ ڈیل ایکٹیو ہو جاتی ہے اور جیسے ہی کوئی لوگ آ کے اسے ریڈیم کرتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس سے آپ کی سیلز ویلوسٹی بنتی ہے, مینز آپ کی سیل بڑھتی ہے. اس کے بعد کوپونز بھی بالکل ڈیلز کی طرح ہیں, یہ بھی ہم بناتے ہیں. آپ نے اکثر پروڈکٹ کے نیچے دیکھا ہوگا کہ بھائی 10% کا کوپن لگا ہوا ہے, کوپن ریڈیم کرنے کے لیے یہاں کلک کریں. اسی طرح ہم کوپن بناتے ہیں, کریٹ اے کوپن پہ کلک کرتے ہیں. چلیں آپ کو ایک ایگزامپل دے بھی دیتا ہوں. سارے اسی طرح ہوتے ہیں. یہاں پر آ کے آپ اپنا ایس کیو لکھ دیتے ہیں, جو بھی آپ کا ایس کیو ہوتا ہے آپ اس کو یہاں پر لکھ کے گو کرتے ہیں اور آپ کا ایسن یہاں پر آ جاتا ہے. چلیں میں آپ کو ایک ادر ڈیمو دے ہی دیتے ہیں یار, دونوں میں آ گیا. ٹھہریں جی, اس کو میں لگا کے دکھا دیتے ہیں آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے. کوئی بھی ایسن, جس طرح یہ بھی ایک ایسن ہی ہے, یہ ہمارے پاس ایسن ہے. ٹھیک ہے جی, ہم اسے کاپی کر لیتے ہیں. کاپی کر کے کوپن میں آئیں گے, ہم یہاں پہ کنٹرول وی کریں گے, گو کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ابھی وہ سرچ کر رہا ہے. یس, یہ کوپن آ گیا ہے. اگر میں اس پروڈکٹ پہ کوپن لگانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا, ایڈ ٹو کوپن میں کلک کر دوں گا. چلے یہ ہو گیا. اب یہ آ گیا یہاں پر. اب مجھے جانا ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ, لیکن وہ مجھے یہاں پر اس پہ کوپن اس لیے نہیں لگانے دے رہا کیونکہ یہ آؤٹ آف اسٹاک ہے, اس کا اسٹاک 0 ہے. ہم کوئی اسٹاک والی پروڈکٹ دیکھ لیتے ہیں. انٹرنیٹ کافی سلو ہے. انٹرنیٹ سلو نہیں ہے, پیچھے سرور ان کا سلو ہوتا ہے, وی پی ایس کا. انوینٹری میں آئے, مینیج انوینٹری. یہ ساری چیزیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی ایک ریویژن بھی ہو جائے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا. فار ایگزامپل یہ ہماری ایک ایکٹیو لسٹ لگی ہوئی ہے, ہم اس کا ایسن کاپی کر لیتے ہیں. یہاں سے کنٹرول سی, کوپونس میں آتے ہیں اور ہم یہاں پر آ کے اس پروڈکٹ کو
गो करते हैं। तब तक मैं थ्योरेटिकल आपको बता देता हूँ जितनी देर में इसने लोड होना है। यहाँ से इसके बाद हमने इसका बजट सेट करना होता है, इसका शेड्यूल करना होता है कि हम किस डेट से किस डेट तक कूपन चलाना चाह रहे हैं। उसके बाद ये सबमिट हो जाता है रिव्यू के लिए। उसके बाद जो है अमेज़न हमें बताता है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्योंकि अब ये इन स्टॉक में आ गया। यहाँ पर आके वो हमसे पूछता है भाई मनी ऑफ करनी है या परसेंटेज ऑफ करनी है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप परसेंटेज ऑफ करें। मनी ऑफ में क्या कर लेंगे, $10 की चीज़ है, $20 की चीज़ है, आप कहेंगे $2 फ्री, और $2 ऑफ करने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप यहाँ पे कहेंगे 20% ऑफ, ओ 20%, इस 20 का एक इम्पैक्ट है, ठीक है। उसके बाद आप लिमिटाइज कर सकते हैं कि कौन इसको रिडीम कर सकता है और कौन रिडीम नहीं कर सकता। यहाँ पर आके आप एक बजट लिख देते हैं कि भाई जब इतनी रिडेम्पशन हो जाए तो फिर मेरे कूपन को आपने ऑफ कर देना, क्योंकि अमेज़न आपसे हर कूपन को रिडीम करने के पैसे चार्ज करता है। कितने चार्ज करता है, $0.6। तो जब $0.6 करते 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 200 का बिल बन जाएगा ना अमेज़न का, तो आपका कूपन बंद हो जाएगा। इसको हम बजट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये कहाँ चला गया है, ठीक है। हम कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है सेव 20, यहाँ पर आप कोई भी एक अच्छा सा टाइटल लिख दें जी, सेव $20। सॉरी, हमने वहाँ पे डॉलर सेलेक्ट किया है। हम इसको वापस आके देखते हैं, परसेंटेज ऑफ ही किया। यहाँ पर मनी ऑफ क्यों लगा रहा है, कि आपको आ गया। अब हम यहाँ पे 20 करेंगे, जैसे मैंने किया। अब यहाँ पर परसेंटेज का साइन बना आ गया। अब हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब यहाँ देखें, सेव 20% ऑन प्रीमियम शार्प ग्राइंडर। किस किस को आप ये कूपन ऑफर करना चाहते हैं, ऑल कस्टमर, अमेजॉन प्राइम मेंबर्स, अमेजॉन स्टूडेंट मेंबर्स, अमेजॉन फैमिली मेंबर्स। किस डेट से किस डेट तक आप करना चाहते हैं। यूजुअली आप 90 डेज से ज्यादा का कूपन नहीं लगा सकते। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपका कूपन सबमिट हो जाएगा और कुछ देर में एक्टिव हो जाएगा। आप जब चाहें अपना कूपन ऑफ कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ पर आएंगे वापस। यहाँ पर जो एक्टिव कूपन्स होते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं जी। एक्टिव कूपन्स, रनिंग कूपन्स 0। अगर कोई रनिंग हो रहा हो वो यहाँ पर आ रहा होता है। किस तरह से, जैसे ये भी आपको कैंसल्ड 12 नजर आ रहे हैं, यहाँ से आके रन अगेन कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। सो कूपन्स भी आपने देख लिए। अब हम देखते हैं एडवर्टाइजिंग में और हमारे पास क्या ऑप्शन है। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, ये भी कूपन से मिलता जुलता काम है। प्रमोशंस हैं, ये भी बिल्कुल उसी से ही मिलता जुलता काम है। मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें तकरीबन एक जैसी हैं। अगर आपको एक काम करना आता है, जिस तरह यहाँ परसेंटेज ऑफ की आप प्रमोशन लगाना चाहते हैं, आप क्रिएट करें, उसी तरह कर दें। बाय वन गेट वन की फ्री लगाना चाहते हैं, कर दें। सोशल मीडिया प्रोमो कोड करना चाहते हैं, कर दें। आपको एक कोड मिलेगा, वो आप अपने सारे बायर्स को देते जाएं। तो सोशल मीडिया पे आप फैला दें कि भाई ये कोड रिडीम करो। आपने अक्सर देखा होगा कि भाई इतने % डिस्काउंट लेने के लिए ये कोड एंटर करें। वो कोड आप यहाँ से जनरेट करते हैं, ठीक हो गया। सो यहाँ से करने के बाद आप मैनेज करते रहते हैं अपनी प्रमोशंस को, जब चाहे ऑन जब चाहे ऑफ कर सकते हैं। जो भी आपकी यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही होगी, इस टाइम यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स को। हमने इग्नोर कर दिया था, इसको भी देख लेते हैं। ये भी आप कोई ओकेजन आ गया तो आप उस पर कोई एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर करना चाहें। फॉर एग्जांपल आपकी एनिवर्सरी है बिजनेस की, आप कहें जी मेरा तो साल हो गया, मैं इसी खुशी में आपको 15% डिस्काउंट देता हूँ, तो वो आप क्रिएट डिस्काउंट कर सकते हैं। आपने अक्सर अपनी प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, बहुत सारी लिस्टों पे लगा होगा एक्चुअल प्राइस $26, और उसके ऊपर लाइन लगी होती है और नीचे लिखा होता है $10, लाइक $16 की आपको डिस्काउंट है। अगर $26 आपकी पहले प्राइस थी, तो अब वो आप $10 में दे रहे हो। तो यहाँ पर आपके आप प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि अमेजोन के प्राइम बायर्स अवेल कर सकते हैं। सो अब आ जाते हैं अपने मेन जो हमारा टॉपिक है, कैंपेन मैनेजर, कि हमने पीपीसी कैंपेन कैसे लगानी है। बहुत आसान है कैंपेन लगाना, और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। अगर आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें जो अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो पहले आप समझ लें। स्पेंड का मतलब है आपने कितने पैसे लगा दिए हैं। सेल्स का मतलब है आपने कितनी सेल जनरेट कर दी है।
एकॉस हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल को, इम्प्रेशन कहते हैं कि कितनी बार आपका एड कस्टमर को दिखाया गया है, इसका मतलब होता है इम्प्रेशन। मैं इस पे कर्सर भी ले जाता हूँ ताकि आप इसे नोट भी कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद एक टर्म यूज की जाती है CTR, इसको हम बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, कि मींस कितनी बार आपका एड कस्टमर को दिखाया गया और उसमें से कितने कस्टमर्स ने क्लिक किया आपके प्रोडक्ट के पेज के ऊपर, उसको हम क्लिक थ्रू रेट कहते हैं। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा। मींस कि अगर 100 लोगों ने देखा और 20 लोगों ने क्लिक कर दिया तो आप हो गया, आपका जो CTR है वो 20% रहा, जो कि बहुत ही अच्छी वैल्यू है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नीचे, अब हमने लगानी है कैंपेन। कैंपेन लगाने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले क्रिएट कैंपेन पे हम जाते हैं और क्लिक कर देते हैं। बेसिकली हम अब एक ऐड बनाने लगे हैं, इस ऐड की मदद से हमने अपनी प्रोडक्ट को बेचना है। अब जैसे ही हमने क्रिएट कैंपेन पे किया तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आ गए, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के लिए जरूरी है कि आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री हो, और उस ब्रांड को डिस्प्ले करने के लिए यानी कि स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के लिए भी आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होना जरूरी है। अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अभी स्टार्ट में, तो आपको ब्रांड रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीन से यहाँ पर आएंगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट और अपना ऐड लगाना शुरू करेंगे। लें जी, स्टार्ट होने लगा है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले अपने भी कैंपेन का नाम रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप हर ग्राइंडर पे कैंपेन लगाने लगे हैं और क्योंकि ये नाम आपने अपनी याद दहानी के लिए रखना है। और एक चीज मैं यहाँ और ऐड करता चाहूँ, जो कैंपेन लगाई जाती है वो 2 तरह की होती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक में ये होता है कि आप सारे इख्तियारात अमेज़न को दे देते हैं और अमेज़न की मर्जी है कि वो किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट को दिखाए और उस पर सेल हो। अमेज़न आपके लिए बेहतरीन कीवर्ड्स खुद चूज करता है और आपको सेल जनरेट करके देता है। बाज़ औक़ात नहीं भी सेल होती क्योंकि इंप्रेशंस आ रहे होते हैं, लेकिन सेल नहीं हो पा रही होती। हम डाटा कलेक्ट करने के लिए कि यार किन कीवर्ड्स पे हमें सेल ज़्यादा आ रही है, हम ऑटोमेटिक कैंपेन भी लगाते हैं और मैनुअल कैंपेन्स भी साथ साथ चलाते हैं। और ज़रूरी नहीं हम एक बार में एक ही कैंपेन चलाएं, हम एक टाइम में 7-8 कैंपेन्स भी चला रहे होते हैं। एक ऑटोमेटिक पे चला देते हैं, एक हम मैनुअल पे चला के किसी कीवर्ड को टारगेट करके चला देते हैं कि अगर कोई शख्स ये कीवर्ड लिखे तो उसे हमारी प्रोडक्ट नज़र आए। फिर हम प्रोडक्ट्स को टारगेट करके लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसके प्रोडक्ट पेज पे जाए तो उसके नीचे मेरी प्रोडक्ट भी एज ए ऐड लगी हो। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट पेज के ऊपर ऐड लगाना। अभी ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हमने नाम रखना है। फॉर एग्जांपल हम हर ब्रांडर बेच रहे हैं और हमने इसको कर दिया ऑटो। नीचे आएंगे, स्टार्टिंग डेट, इसको पोर्टफोलियो को फिलहाल छोड़ दें, स्टार्ट डेट पे आइएगा। स्टार्ट डेट पे आके आपने बताना है कि आप कब से कैंपेन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी से करना चाह रहे हैं। उसके बाद आ जाती है एंड डेट। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कभी भी एंड डेट ना लिखें, इसे खुला छोड़ दें। और वैसे भी आपके इख्तियार में होता है, आप जब चाहें कैंपेन ऑन ऑफ कर सकते हैं मेन डैशबोर्ड से, जो कि अभी मैं आपको आखिर पे दोबारा दिखाऊंगा, जहां से हम अभी कैंपेन पे क्लिक करके हम यहाँ पर आए हैं, वहीं पर उसी को हम डैशबोर्ड कहते हैं। वहां पर आपके पास एक्सेस होती है कि आप कैंपेन्स को बंद कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी डेली बजट। डेली बजट से मुराद आपका डेली कितना पैसा आप लगाने के लिए तैयार हैं अमेज़न पे एडवर्टाइज करने के लिए, ठीक है। इसका ताल्लुक आपको कैसे पता चलेगा बजट कितना रखना चाहिए, वो भी मैं आपको आगे जाके बता। अभी आप स्टार्ट में समझे आपने $15 रख दिया। अब जी देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया 2 तरह की कैंपेन्स लगती हैं, ऑटोमेटिक टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग। हमने चूंकि ऑटो लगाने जा रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब जिस तरह आपने ऊपर भी एक वर्ड देखा है, अभी ऊपर नहीं देखा आपने, यहीं पर देखा है बिडिंग स्ट्रेटेजी। ये बिड क्या होती है? बिड से मुराद ये है कि आप कितने पैसे खर्च करने को तैयार हैं जिसके अगेंस्ट आपको एक क्लिक आ जाए, ठीक है। अब बिड का मतलब आपको ये पता चल गया कि एक क्लिक पे जितना खर्चा आ रहा है उसको हम बिड कहते हैं। बिड हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है। अब पहले आ जाते हैं कि हम अमेज़न हमें 3 ऑप्शन देता है कि भाई एक फिक्स बिड रख दो। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे पे क्लिक करता है तो मैं उसे 10 सेंट्स दे दूंगा, इसको हम कहते हैं फिक्स बिड।
ایک ہوتی ہے ڈائنامک بڈ، اور ڈائنامک بڈ کے اندر بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ڈاؤن اونلی، اپ اینڈ ڈاؤن اونلی. مینس کہ اگر کسی جگہ پر آپ نے فار ایگزامپل اپنی بڈ سیٹ کی ہے 10 سینٹ، اور کس جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کو نہیں لگتا، امیزون کو لگتا ہے کہ کاش اس کی بڈ اگر 10 کی بجائے $15 ہوتی، 15 سینٹ ہوتی، تو اس کو سیل کے چانسز اور کلک کے چانسز بڑھ جانے تھے. تو وہ آٹومیٹیکلی آپ اسے اختیار دیتے ہو کہ بھائی جہاں امیزون تمہیں لگے نا کہ میری بڈ زیادہ ہونی چاہیے، تو وہ خود سے آپ کی بڈ کو اپ کر دے. اور جہاں پر اسے لگے کہ نہیں اس نے تو اہمی 10 سینٹ زیادہ کر دیے ہیں، یہاں پر تو اس کے صرف اتنے پیسے لگنے چاہیے، لائک 5 سینٹ یا 6 سینٹ لگنے چاہیے، تو وہ آٹومیٹیکلی اسے ڈاؤن بھی کر دیتا ہے. سو اپ اینڈ ڈاؤن کی آپشن اختیار بھی آپ امیزون کو دے سکتے ہیں کہ بھائی میری بڈ بڑھا دو، میری بڈ کم کر دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جہاں پر تمہیں لگے نا کہ بڈ کم ہونی چاہیے وہاں تو تم ڈاؤن کر دو، لیکن اگر انکریز کی بات ہو تو اسے انکریز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور فکس میں ہوتا ہے نا اوپر کرنا ہے نہ نیچے کرنا ہے، ایک فکس جو ہے نا وہ آپ کو پے کرنا ہے پر کلک پہ. ٹھیک ہو گیا. اب آیا تھا جی ٹاپ سرچ، پروڈکٹ پیج. یہ 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹاپ سرچ کا مطلب ہے کہ پہلے صفحے پہ اگر آپ اپنا ایڈ دکھانا چاہ رہے ہو تو آپ کا سارا سرمایہ لگ جائے گا، 100% آف دا بجٹ لگ جائے گا، یعنی کہ جو آپ نے $15 اوپر ڈیسائیڈ کیا ہے وہ سارا لگ جائے گا آپ کا ایڈ پہلے صفحے پہ دکھانے کے لیے. لیکن اگر آپ کسی پروڈکٹ پیج پہ بھی دکھانا چاہتے ہو، لائک امیزون ہی آپ کے لیے کوئی سلیکٹ کرے کہ یار فار ایگزامپل اگر آپ چھری بیچ رہے ہو تو کوئی ایسا بندہ ہے جو اور کٹلری کا سامان بیچ رہا ہے، تو آپ اس کے پیج پہ اپنا ایڈ لگانا چاہ رہے ہو تو وہاں پر بھی آپ لگا سکتے ہو. آپ کہہ سکتے ہو یار 50% میرا بجٹ جو ہے نا وہ پروڈکٹ پیجز کے لیے رکھ لو، 50% بجٹ میرا پہلے صفحے پہ ایڈ لگانے کے لیے رکھ لو. فار ایگزامپل اگر آپ پہلے صفحے پہ ایڈ لگاتے ہو تو آپ کا جو بڈ ہے وہ $1.5 ہوگی فار دس پلیسمنٹ. $1.5 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے صفحے پہ ایڈورٹائز ہوتے ہو اور کوئی کلک کرتا ہے تو آپ کو کتنے پیسے کٹیں گے؟ آپ کے $1.5. جبکہ آپ کسی پروڈکٹ پیج پہ جا رہے ہو تو وہاں پر آپ کے پیسے کم کٹیں گے. سو اٹس اپ ٹو یو، آپ کہاں پر ایڈورٹائز کرنا چاہ رہے ہیں. ہم تو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، PPC ہے ہی ایکسپیریمنٹ کا نام. آپ مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کرتے ہو، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسا ٹیچر نے بتا دیا بس ویسے ہی کرنا ہے. اس میں جتنی زیادہ انوویشن آپ لا سکتے ہو وقت کے ساتھ ساتھ آپ بہتر اس میں کھبو گے تو آپ کو اس میں رستے نکلتے آئیں گے. آپ نے ہر میتھڈ کرنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہم 5 6 7 8 کمپینز لگا دیتے ہیں، آخر پہ جو کمپین ہمیں اچھا رزلٹ دے رہی ہوتی ہے ہم اس کو ہی فالو کرتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں اور باقی کو بند کر دیتے ہیں. سو یہاں سے آپ کو بٹ کا اندازہ ہو گیا. اس کے بعد ایڈ گروپ نیم، آپ اس کو بھی اسی نام پہ رکھ سکتے ہیں جو آپ نے اوپر رکھا ہے. فار ایگزامپل گرائنڈر آٹو، کیونکہ ہم نے آٹومیٹک کمپین لگائی ہے، امیزون ہمیں خود کی ورڈز لا کے دے گا. اب آ جاتے ہیں نیچے. یہاں پر امیزون آپ سے پوچھتا ہے آپ اپنی کون سی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہم کس پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس کے آگے لکھا رہا ہے ان ایلیجیبل. بہت ساری پروڈکٹس امیزون الاؤ نہیں کرتا ایڈورٹائز کرنے کے لیے. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ کچھ جس طرح کی کیٹیگریز ہیں لائک اسموکنگ وغیرہ کی، وہاں پر بالکل بھی آپ ایڈورٹائز نہیں کر سکتے. دس پروڈکٹ کین ناٹ بی ایڈورٹائز بیکاز، ابھی وہ یہاں شو نہیں کر رہا کیونکہ یہ ایک اسموکنگ اسیسری ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ اسے الاؤ نہیں کر رہا. نیچے آ جاتے ہیں. یہاں پر بلیک ٹرائنگل کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بھی ایڈورٹائز نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ لائن لکھی ہوئی ہے آؤٹ آف اسٹاک. یہ ان اسٹاک ہے، اس کو آپ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں، دیکھیں کیا بنتا ہے. یہ پروڈکٹ ہماری ادھر موو ہو گئی ہے اور ریڈی ٹو ایڈورٹائز ہے. اب آ گئے ہم نیچے. یہاں پر آ کے آپ نے اپنی بڈ کو فائنلائز کرنا ہے. یہ وہ جگہ جہاں پر آپ اپنا ڈیلی بجٹ بھی ڈیسائیڈ کریں گے. فار ایگزامپل آپ کو امیزون کیا سجیسٹ کر رہا ہے؟ امیزون کہہ رہا ہے کہ بھائی 1.54 آپ کی بڈ ہونی چاہیے. میرا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ جو مجھے وہ سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے نا، میں اس پہ کر کے اس میں کوئی 10 سینٹ ایڈ کر دیتا ہوتا ہوں. 54 ہے، میں اس کو فار ایگزامپل چلو 75 کر دیتے ہیں. 1.75 کی میری بڈ ہے. بڈ کا مطلب ہے اگر کوئی میرے ایڈ پہ کلک کرے گا تو اتنے پیسے میں اس کو پے کروں گا. بڈ جتنی زیادہ آپ کریں گے اتنے زیادہ جو ہیں وہ آپ کے پیسے کٹنا شروع ہو جائیں گے. تو اتنی زیادہ بڈ لگانے کی بھی ضرورت بعض اوقات نہیں ہوتی. یہ بھی ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ. آپ سٹارٹ 1.75 سے لیں، نہیں رسپانس آ رہا، بڈ بڑھانا شروع کر دیں، آپ کو رسپانس آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو یہاں پر آپ نے اپنی ایک بڈ ڈیسائیڈ کر دی. اب آگئی 1.75 آپ کو ایک کلک پہ پڑے گا. اب میں کہتا ہوں کہ یار میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم، کیونکہ ہمارا ایک فارمولا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو 20 سے 30 کلکس نہیں آتے آپ کی ایک سیل جنریٹ نہیں ہوتی. اب 20
اگر میں کلکس لانا چاہتا ہوں تو مجھے 20 ضرب 1.75 کرنا پڑے گا، تو جو بھی اماؤنٹ بنے گی وہ میرے ایک دن کا بجٹ ہوگا۔ 20 کلکس کا مطلب ہے کہ 20 کسٹمرز کے کلک کرنے پر امیزون نے ہر کلک پہ 1.75 میرے سے ڈیٹیکٹ کر لیا، تو اٹس آلموسٹ لائک $25 بنے گا۔ تو میں کیا کروں گا، میں اوپر جا کے اپنی جو بڈ ہے اس کو $15 کی بجائے $25 کر دوں گا، اور یہ میں وقت کے ساتھ چینج بھی کر سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہوتا ہے، میں جب چاہیں اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں۔ سو میں اسے 15 کو 25 کر دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ 15 ہی رہنے دیں گے اور یہاں پر آپ بڈ بڑھا دیں گے تو میکسیمم کیا ہوگا، 6-7 کلک آئیں گے، جتنے بھی $15 کے اندر کلکس بنتے ہوں گے وہ ہوں گے، اس کے بعد آپ کی کمپین بند ہو جائے گی، کیوں؟ آپ کا آؤٹ آف بجٹ ہو گئے۔ سو یہ تو ہو گیا، آپ نے ڈیفالٹ کر دی۔ دوسری بھی آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ بڈ کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہو، وہ ہوتا ہے آپ کے کی ورڈ کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی کلوز میچ ہے، فار ایگزامپل اگر کسی نے کوئی کی ورڈ لکھا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کلوز میچ کر رہا ہے، تو اس کو آپ کتنے پیسے دینا چاہتے ہو وہ آپ کے کنٹرول میں ہے، ریکمینڈ کتنا، سجیسٹ کتنا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہو۔ لوز میچ ہے تو آپ کتنا پیسہ دینا چاہتے ہو اس کلک کے اوپر، سبسٹیٹیوٹس ہے تو اس پہ کتنا دینا چاہ رہے ہو، کمپلیمنٹس پہ آپ کتنا دینا چاہ رہے ہو، ان کے اوپر میں نے اس لیے اسکرول کر دیا تاکہ آپ اس کو ریڈ کر سکیں اور سمجھ سکیں، ٹھیک ہے؟ سو یہاں پر آ کے آپ اپنا بجٹ جو ہے وہ سیپریٹلی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سیٹ ڈیفالٹ بٹ پہ بھی رہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ہمارے پاس ٹیب آ جاتا ہے نیگیٹو کی ورڈز کا۔ نیگیٹو کی ورڈ سے مراد یہ ہے کہ امیزون تو اب ہر کسی کو ہمارا ایڈ دکھائے گا نا، جہاں جہاں اسے لگے گا کہ اس کا چانس ہے سیل ہونے کا، لیکن کچھ چیزیں ہمیں بھی پتہ ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں ایک ہرب گرائنڈر بیچ رہا ہوں اور میرا ہرب گرائنڈر ایک مینول ہرب گرائنڈر ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی ایسے کسٹمر کو میرا ایڈ دکھایا جائے جو کہ الیکٹرک گرائنڈر ڈھونڈ رہا ہو، کیونکہ وہ کبھی بھی میرا مینول گرائنڈر نہیں خریدے گا، وہ ذہن بنا کے ہے الیکٹرک گرائنڈر کا۔ تو میں کچھ کی ورڈ یہاں پر انٹر کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ کی ورڈ اگر کوئی بندہ سرچ کرے تو اسے تو نے میرا ایڈ نہیں دکھانا۔ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے پیسے ضائع نہ ہو، فضول میں آگے لوگ کلک کر دیں اور وہ خریدیں بھی نہ، تو ہمیں تو پیسے ٹھوک گئے۔ سو الیکٹرک گرائنڈر، اسی طرح میرا اگر گرائنڈر ہے ایلومینیم کا اور کوئی بندہ آ کے اسٹیل گرائنڈر لکھ رہا ہے تو میں نہیں چاہتا کوئی آگے بھائی اسٹیل گرائنڈر پہ بھی کرے۔ اسی طرح آپ، یہ تو ہو گیا نیگیٹو ایگزیکٹ، آپ فریز میں بھی چیزیں انٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو جو آپ کو بہتر لگے آپ ان دونوں میں، جو آپ کو لگے کہ یار یہ میرے پیسے بڑھا دے گا، میرا خرچہ بڑھائے گا، وہ آپ یہاں سے مائنس کر دیں۔ اس کے بعد ہم ایڈ کی ورڈز کر دیں گے تو یہ یہاں پر ایڈ ہو جائیں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ لکھتا ہے تو اسے میرا ایڈ امیزون نہیں دکھائے گا۔ یہ کرنے کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا کی ورڈز کا، اوپر ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کسی کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جن کے پروڈکٹ پیج پہ ہمارا ایڈ نہ دکھایا جائے، کیونکہ وہ فضول کے پیسوں کا ضیاع ہے۔ فار ایگزامپل وہی بات ہے، کوئی الیکٹرک گرائنڈر ہے، آپ نے اس کا ایسن یہاں پہ فار ایگزامپل کاپی کیا اور آپ نے اس کو، اب یہاں پہ شو ہی نہیں کر رہا اس ایسن کو، آپ کوئی اور ایسن بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں، ہم کوئی ایسن لکھ لاتے ہیں، ڈھونڈ کے لے آتے ہیں یہاں پہ۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی اس پروڈکٹ پہ میرا آپ نے نہیں دکھا، مثال دے رہا ہوں، یہاں پر آپ اپنے کمپیٹیٹرز کے یا جو بھی آپ کو لگتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میں نے انٹر کیا تو یہ دیکھیں جی یہ کی ورڈ آ گیا، میں کہتا ہوں بھائی اس کو ایکسکلوڈ کر دو، اب اس کے پروڈکٹ پیج پہ میری پروڈکٹ نظر نہیں آنی چاہیے۔ سو جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایکچولی پی پی سی کے کامیاب ناکام ہونے کا تعلق ہوتا ہے اس نیگیٹو ٹارگیٹنگ سے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ پازیٹیو ٹارگیٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل گیم ہی نیگیٹو ٹارگیٹنگ کی ہے۔ جتنے زیادہ کی ورڈز آپ آہستہ آہستہ انالیسس کرتے ہوئے، فار ایگزامپل 3 دن بعد آپ کو پتہ چلا یار یہ بھی ایک نیگیٹو کی ورڈ ہے، یہ بھی ایک نیگیٹو ہے، مجھے اس پہ سیل نہیں آتی، مجھے اسے نیگیٹو میں ڈالنا ہے، تو وہ آپ یہاں سے آ کے ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کس کی ورڈ پہ سیل آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہر کمپین کے ساتھ ایک آپ کو جو ہے ایکسل کی فائل ملتی ہے، وہ ڈیٹا کیسے لیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ یہ والا کانسیپٹ لے لیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ سارا کرنے کے بعد ہم لانچ کمپین کریں گے اور ہماری کمپین ہو جائے گی لانچ، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو تھی ہماری آٹومیٹک۔ اب اگر ہم مینول لگانا چاہتے ہیں تو مینول کا بھی باقی طریقہ کار سارا یہی ہے۔ آپ نیچے آئیں گے، سوری یہاں پر آئیں گے، یہاں پر اب آپ آٹومیٹک ٹارگیٹنگ کی بجائے مینول کو سلیکٹ کر لیں گے۔ مینول کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر وہی آپشنز ہیں جو پہلے بھی تھیں، کوئی اس میں چینج نہیں آیا۔ چینج کہاں جا کے آئے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پروڈکٹ بھی آپ نے سلیکٹ کر لی جس پروڈکٹ کو آپ ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں،
اور اس کے بعد آپ نیچے آ رہے ہیں، سوری اس طرح سے نیچے آنا ہے جی. اب یہ آئی ہے آپ کی کام کی جگہ، کیونکہ اب آپ ایک اسپیسیفک کی ورڈ کو ٹارگیٹ کرنے لگے ہیں تو آپ سے وہ پوچھے گا کہ بھائی آپ نے کس کی ورڈ کو ٹارگیٹ کرنا. ٹھیک ہے، سجیشنز وہ بھی آپ کو دے رہا ہے. جس طرح میں نے کہا پہلے تو آپ یہ 3 ٹائپ سمجھیں: ایگزیکٹ، فریز، براڈ. ایگزیکٹ کی ورڈ کا مطلب ہے جو آپ کی پروڈکٹ کا کی ورڈ ہے، اگر کوئی شخص کو آ کے ٹائپ کرے تو آپ کی پروڈکٹ نظر آئے. فریز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی ترتیب آگے پیچھے کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ہر گرائنڈر کی جگہ کوئی بندہ گرائنڈر ہرب لکھ دے تو بھی آپ کی اسے جو ہے نظر آنی چاہیے، وہ ایک فریز بن گئی نا. پھر آ جاتا ہے براڈ. براڈ میں یہ ہے کہ اگر وہ اس سے کوئی سملر بھی ورڈز یوز کر لیتا ہے تو وہ ایک براڈ سرچ بن جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک شخص نے آ کے لکھا جی گرائنڈر، اور آپ کا گرائنڈر ہے جی اسٹیل گرائنڈر، تو وہ ایک گرائنڈر ایک براڈ کی ورڈ ہے، اسٹیل گرائنڈر ایک تھوڑا اسپیسیفک ہے. سو اس کے علاوہ وہ اور بھی کر سکتے ہیں لائک بلیک کیوٹ ہرب گرائنڈر. سو یہ بھی ایک براڈ کی ورڈ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور فریز میں بھی آ جائے گا. اس کے بعد ہم یہاں سے پہلے سلیکٹ کر لیتے ہیں. میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ایگزیکٹ کا یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پیسے بہت لگ جاتے ہیں. ایک بعض اوقات ایگزیکٹ پہ آپ کو جو ہے وہ ٹارگیٹ آڈینس بھی اس طرح سے نہیں آتی. لیکن اگین یہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ، مارکیٹ ٹو مارکیٹ ویری کرتا ہے. آپ نے ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھنے ہیں. آپ ایگزیکٹ کی ورڈز انٹر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کو وہ آپشنز دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ بھائی اس کی ورڈ پہ خرچہ اتنا لگے گا ایک کلک پہ، اس کی ورڈ پہ اتنا لگے گا. لیکن آپ کہتے ہو کہ یار تم چھوڑو، مجھے تمہارے سجیشنز نہیں چاہیے، میں اپنی لسٹ خود بتاؤں گا. اور آپ کسی ایک کی ورڈ کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کرتے ہو جی ہر گرائنڈر. یہاں پر آ کے اپنا آپ نے ہر گرائنڈر، اور آپ نے کہا بھائی یہ ایگزیکٹ ہونا چاہیے. فریز بھی کر سکتے ہیں، براڈ بھی کر سکتے ہیں. جتنا زیادہ ان کو آپ کلک کرتے جائیں گے آپ کا بجٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. چلو یار کوئی بات نہیں، تینوں کو کرتے ہیں. ایڈ کی ورڈ کر کے دیکھتے ہیں. جیسے میں نے کیا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی ایگزیکٹ پہ اتنے پیسے لگیں گے، فریز پہ اتنے لگیں گے، براڈ پہ اتنے لگیں گے. اور میرے پاس اختیار ہے، میں اسے چینج کر سکتا ہوں. جو بھی میرا دل کرے گا، جو میں بڈ رکھنا چاہوں گا وہ میں بڈ رکھ دوں گا. اور پھر اس بڈ کی مدد سے میں جا کے اوپر اپنا ڈیلی بجٹ چینج کر دوں گا، جیسے ابھی ہم نے کرنا سیکھا تھا. تو اس کے بعد نیچے آ جائیں گے. جب ہم ایگزیکٹ پہ پلے کر رہے ہوتے ہیں تو یوزلی ہم نیگیٹو کی ورڈ نہیں انٹر کرتے، ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایڈ ہی اس کی اسپیسیفک کی ورڈ پہ Amazon دکھاتا ہے جو ہم نے اس کو دے دیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مینول ٹارگیٹنگ کی مدد سے اپنی کیمپین لگانا، اور یہاں پر آ کے ہم لانچ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب مینول کے اندر ایک اور بھی آپشن ہمارے پاس ہوتی ہے. اب میں آپ کو وہ کر کے دکھاتا ہوں. نیچے آتے ہیں ذرا، وی پی ایس آر سلو ہے. کوئی بات نہیں، ابھی آ جاتا ہے. جی تو یہ واپس لاگ ان ہو گیا. ہاں جی، اب یہ دیکھیں ٹارگیٹنگ میں جس طرح ہم نے اوپر سے مینول کو سلیکٹ کیا تھا، اب یہاں پر آ کے ہم نے کی ورڈ کو سلیکٹ کیا تھا اور ہم نے وہاں پر ہر برانڈر کی ورڈ لکھا. یہاں پر وہ ہمیں ایک اور آپشن دیتا ہے کہ بھائی پروڈکٹ ٹارگیٹ. آپ کسی خاص اپنے کمپیٹیٹر کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی لسٹ ہے جو کہ بہت زیادہ سیل جنریٹ کر رہی ہے، اور میں اگر یہاں پہ اپنے آپ کو ایڈورٹائز کروں اس کے پیج کے اوپر، پروڈکٹ پیج کے اوپر، تو مجھے بھی سیل آنے کے چانسز موجود ہیں، کیونکہ میرے پاس اس سے زیادہ اچھے ریویوز موجود ہیں، میری پرائس اس سے کم ہے اور پروڈکٹ بھی اس سے اچھی ہے. وہاں پر جا کے ہم ان پروڈکٹس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور ان کی پروڈکٹ پیجز پہ اپنے ایڈ لگاتے ہیں. اب ہم نے پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کر لی. بالکل اسی طرح پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کے اندر بھی 2 آپشن آتی ہیں. آپ ایگزیکٹ پروڈکٹ کو کر سکتے ہو، انڈیویجول پروڈکٹ کو، یا آپ کسی کیٹیگری کو ٹارگیٹ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل اگر آپ کیٹیگری کو کرتے ہو اور آپ نے ہر برانڈ گرائنڈر کو کر دیا تو آپ اس کو ایڈ کریں گے تو یہ آپ کی کیٹیگری ایڈ ہو جائے گی. اس میں آپ پوری کیٹیگری میں موجود جتنی بھی لسٹیں لگی ہیں ان سب پر اپنے ایڈز کو شو کرواتے ہیں انڈیویجول. بلکہ اس میں بھی جا کے Amazon ہی ہمیں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کس کو جا کے جو ہے کس کیٹیگری کے کس پروڈکٹ میں ہمیں اچھا رسپانس آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ آخر پہ وہ جو ہمیں ایکسل کی شیٹ دیتا ہے اس سے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس کیٹیگری کے کس پروڈکٹ کے اوپر مجھے انڈیویجول پروڈکٹ ایڈ لگانا چاہیے. سو اسٹارٹ ہم کیٹیگری سے لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آٹومیٹک ہوتا ہے. ہم کیٹیگری میں ایڈ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی بیسٹ پروڈکٹ ہے جس کو ہمیں ٹارگیٹ کرنا ہے. پھر ہم اس انڈیویجول پروڈکٹ پہ جاتے ہیں اور اس پہ ایک نئی کمپین لگاتے ہیں، اور اس کی یہاں پہ سرچ میں جا کے وہ خود بھی آپ کو دیکھیں سجیشنز دے رہا ہے نیچے. لیکن اگر آپ کو ان کے سجیشنز
نہیں پسند تو آپ خود بھی کوئی کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جس بھی پروڈکٹ کو ٹارگٹ کریں میک شیور اس کے ریویوز آپ سے کم ہو, اس کی پرائس آپ سے زیادہ ہو, تاکہ آپ اس کے پیج پہ جا کے اس کی سیل کو سنیچ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. سو ہم اس انڈیویجول پروڈکٹ کو سرچ کرتے ہیں, سرچ میں جا کے ہم اس کا ایسن پیسٹ کر سکتے ہیں, جو بھی کوئی پروڈکٹ ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے لکھا تھا لائک, ہم اپنی ہی پروڈکٹ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسٹمر ہماری پروڈکٹ کے اوپر آئے اور اس پروڈکٹ کے اوپر نیچے اسے ہمارے ہی پروڈکٹ کے دوبارہ ایڈز نظر آ رہے ہیں, تو چانسز ہیں کہ اسے کوئی اور آپشن نہ ملے اور وہ ہماری پروڈکٹ کو ہی خرید کے چلا جائے.